یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حسن اللاہیاری کی جو روش ہے اس کا اہل بیت سے قرآن کے نہیں نہیں جو نہیں، نہ تعلق قرآن سے نہیں کوئی ہے، تعلق ہے نہ اہل بیت یا سے کوئی دوسرے تعلق۔ لفظوں میں یہ روش کے بنو امیہ اعتبار کی طرف، سے شیعان معاویہ میں سے ہے۔ جی جی جی، شیعان بنو امیہ میں سے ہیں، اور یہ خوارج کی روش بھی ان کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے افراد سوشل میڈیا پہ فعال ہیں، تو بہت سارے افراد دینی افکار بھی سوشل میڈیا سے ہی لیتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ جو افراد مؤثر ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ان مؤثر افراد کے بارے میں درست موقف نوجوانوں تک پہنچائیں، تاکہ جو منحرف لوگ ہیں ان کے افکار سے محفوظ رہ سکیں اور مفید افراد کے افکار سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں آج حسن اللاہیاری کے افکار پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت فعال ہے اور مختلف دینی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج ہم عالم فاضل استاد حوزہ علمیہ قوم علامہ عابد مہدوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ حسن اللاہیاری صاحب کی علمی شخصیت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، کسی بھی شخصیت کے حوالے سے اس کے ذاتی جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، البتہ ان کی جو علمی شخصیت کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بیان کریں گے۔ کسی بھی شخصیت کی جو ہے وہ اس کا علمی مقام کیا ہے، اس کے حوالے سے 3-4 چیزوں سے ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نے کس دینی جو ہے وہ ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے، اور کہاں تک اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اور کن کن اساتذہ سے پڑھا ہے، اور کیا کیا پڑھا ہے۔ ایک اس جہت سے ہم دیکھتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں اس کے طالب علمی کا جو ہے وہ دور ہے۔ اور دوسری جہت سے یہ ہے کہ اس نے اگر وہ بطور مدرس ہے تو اس نے کیا کیا پڑھایا ہے، اور تیسری جہت یہ ہے کہ اس نے کیا کیا لکھا ہے، جس کو تراث علمی کہا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کی علمی شخصیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم آغا اللاہیاری کی طرف آتے ہیں تو خود میں آج ان کا ایک ویڈیو کلپ خود ان کا سن رہا تھا، کہ جس میں وہ خود اپنے علمی جو ہے وہ سفر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں جب حوزہ علمیہ میں آیا تو میں نے علم حاصل کیا ہے قاچاق طریقے سے، چوری کر کے جو ہے نا علم حاصل کیا ہے، اور خود تصریح فرمائی کہ میں نے کسی شیخ، کسی استاد کے پاس علم حاصل نہیں کیا، کسی مدرسے میں پراپر علم حاصل نہیں کیا، کسی دینی درسگاہ میں اسی طرح سے نہیں رہا ہوں۔ میں جب حوزے آیا تھا اس وقت میں جانتا تھا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے۔ یعنی یہ شروع ہی سے جو ہے وہ چور دروازے سے داخل ہوئے ہیں اور چور دروازے سے علم لینے کی کوشش کی ہے، جو کہ کسی علمی شخصیت کی جو ہے واضح دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسری جہت سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ بہت بڑا عالم ہے فرض کریں، تو اس کے پاس جو ہے وہ اس نے کون کون سی کتابیں تدریس کی ہیں، انہوں نے کون کون سی کتابیں پڑھائی ہیں۔ اگر اس جہت سے دیکھتے ہیں تو مجھے انٹرنیٹ پہ اس کا کوئی ایسا مادہ نہیں ملا۔ ہمارے پاس حوزہ علمیہ کے اندر جو ہے نا وہ علوم ہے، علم فلسفہ ہے، علم منطق ہے، علم اصول فقہ ہے، علم فقہ ہے، اور علم تاریخ ہے، علم حدیث ہے، علم رجال ہے، اور ان کے اندر ایک بہت سے جو ہے وہ کتابیں، عمیق سے عمیق تر کتابیں موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آغا اللاہیاری نے آج تک ان کتابوں میں سے یا ان فنون میں سے کس فن میں تدریس کی ہے اور کہاں کی ہے؟ آیا اس کا کوئی تراث علمی اس جہت سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نہیں ملا کوئی اس طرح سے جو ہے نا مواد۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ حسن اللاہیاری جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہے تو اس کے علم کا اندازہ جو ہے اس کی جو ہے وہ کتبی جو تراث ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی فن کے اندر مثلا اس نے کسی بڑی کتاب کی شرح لکھی ہو، کسی کے فن کے اندر کوئی خاص کتاب لکھی ہو جس کا جو ہے وہ بڑے بڑے علماء اس کا اعتراف کرتے ہو، مجھے جو ہے وہ نہیں ملا۔ نہ اس نے بحث خارج کہیں پہ پڑھا ہے، نہ انہوں نے بحث خارج جو ہے وہ کہیں پہ پڑھایا ہے، نہ اس نے کسی فن میں کوئی خاص کتاب لکھی ہے، نہ کوئی خاص کتاب اس نے تدریس کی ہے۔ اب نہیں پتہ اس کے پاس علم جو ہے نا وہ کوئی صدری علم ہے یا وہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، باقی اس کے علاوہ جو ہے کوئی یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے سے اس کے پاس کوئی علم آیا ہو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللاہیاری کا علم جو ہے نا وہ آج کل ایک اور شخصیت بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ فعال ہیں، جیسے محمد علی انجینئر صاحب ہیں، یہ تقریباً اس قسم کی جو ہے وہ شخصیت ہے۔ البتہ انہوں نے جو ہے وہ عربی زبان میں تھوڑا سا کام کیا ہے، عربی زبان ان کی جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو آج کل وہ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ مناظرے کرتے ہیں، تو اس میں شک نہیں ہے دیکھیں، کیونکہ عرصے سے کوئی 15-20 سال سے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف افراد کے ساتھ وہ مناظرے کرتے ہیں۔ تو اختلافی جو مسائل ہیں ان میں لگتا یہ ہے کہ ان کا مطالعہ ہے، لیکن جو ان کی روش ہے وہ روش کیا قرآن اہل بیت کے تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیونکہ وہ مقدسات کی توہین کرتے ہیں، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، شیعہ مقدسات کی وہ توہین کرتے ہیں، فقہا کو گالیاں دیتے ہیں، شہداء کی وہ توہین کرتے ہیں۔ تو جو ان کی جو روش ہے
اس روش کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، علمی مسائل کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے پاس 3 قسم کی روشیں ہیں. اگر تاریخ اٹھا کے اگر ہم دیکھیں تو ایک روش جو ہے وہ علمی مسائل کے اندر ہمیں نظر آتی ہے خوارج کی، کہ جو مباشرتاً جو ہے وہ کسی بات کو سنے بغیر، اس کو سمجھے بغیر اس کی تکفیر کر دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک اور روش ہے، اور وہ ہے بنو امیہ کی روش، اور وہ سب و شتم پر مشتمل ہے. اور ان 2 روشوں کے مقابلے میں تیسری روش اور تیسرا جو منہج اور تیسرا طریقہ کار ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا ہے، کہ وہ ہمیشہ جب بھی کوئی یعنی شخص آ کر اشکال کرتا ہے، چاہے وہ ملحد ہو، کافر ہو، کوئی زندیق ہو، جو بھی ہو، اس کی بات جو ہے وہ توجہ سے سنتے ہیں اور اس کو علمی جواب دے کر جو ہے وہ قانع کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آغا اللہ یاری کے جو ہے وہ جو میں نے مناظرے سنے ہیں ان کے اندر کوئی ان کی جو ہے وہ مضبوط دلیل یا مضبوط جو ہے حتی محل نزاع ان کے لیے بہت سی جگہوں پر جو ہے واضح نہیں ہے. ہاں، اہل سنت کے ساتھ تو اہل سنت کا مکتب جو ہے وہ چونکہ ادلہ کے لحاظ سے انتہائی ضعیف اور انتہائی عام فہم مکتب ہے، ان کو اس میں بحث کرنا، اس میں مناظرہ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے ان کو رد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مسئلہ ہوتا ہے جب علمی مسائل میں خود آپ کسی شیعہ عالم کے ساتھ مقابلے میں آ جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا، چاہے مثلا وحدت الوجود کا مسئلہ ہو یا دیگر تقلید و اجتہاد کا مسئلہ ہو، وہاں ہم دیکھتے ہیں سوائے سب و شتم کے، سوائے غصے کے اور دوسرے کو غصہ دلانے کے، یعنی یہ بنو امیہ کی یا دوسرے کی تکفیر کے جو کہ مثلا خوارج کی روش ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور جو ہے وہ علمی مبنا ہے ہی نہیں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نہ فلسفہ پڑھا ہے، نہ منطق صحیح طریقے سے پڑھی ہے. اور بہت سے علماء نے یہ کہا بھی ان کو جو ہے نا باقاعدہ طور پر، جو مناظرہ میں نے سنا اس میں، کہ آپ آئیں میرے پاس آ کے پڑھیں، کہ آپ کو وجود اور ماہیت میں فرق کا پتہ نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ کیسے جو ہے وحدت الوجود کے موضوع پہ بات کر سکتا ہوں. بہرحال اس طرح کے مسائل جو ہے نا اپنی جگہ پر موجود ہیں. حسن اللہ یاری کا جو منہج اور طریقہ کار ہے وہ یا خوارج والا ہے یا بنو امیہ کا ہے، اور بنو امیہ اور خوارج کے مقابلے میں مولا علی علیہ السلام کا جو موقف ہے اور وہ واضح ہے، اور ان کا علاج جو ہے وہ تلوار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علاج ہے ہی نہیں. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں جب وہ بات کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، خصوصاً شیعہ اختلافی مسائل پہ بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اجتہاد اور تقلید کی مذہب اہل بیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس حوالے سے کچھ روایات بھی وہ پیش کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں واقعی وہ روایات درست ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں خود فقہاء اہل بیت نے انہی روایت کو پیش کر کے وہ اجتہاد جو اہل سنت کے ہاں رائج ہے، خصوصاً فقہ حنفی میں رائج ہے، کہا ہے کہ ان روایت سے مراد وہ اجتہاد ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ انہی روایت کے ذریعے اس اجتہاد اور تقلید کے نظام کو رد کرتے ہیں جو مذہب آل محمد میں ہے؟ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اجتہاد کی مذمت کی ہے، اور اس مذمت پہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ روایات صحیح ہیں. لیکن وہاں پر جا کر جو ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں تو اجتہاد کی 2 قسمیں ہیں. ائمہ علیہم السلام سے اجتہاد اور افتاء کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ 2 قسم پر مشتمل ہیں. ایک صنف وہ ہے جو اجتہاد کی نفی کرتی ہے، اور دوسری صنف جو ہے نا روایات کی وہ ہے کہ جو اجتہاد کی نہ صرف یہ کہ اس کی جو ہے وہ حجیت کو ثابت کرتی ہے، بلکہ ائمہ علیہم السلام خود جو ہے اسی اجتہاد کی ترویج کرتے ہیں اور اسی اجتہاد کے اصول وضع کرتے ہیں، اور اصول جو ہے اپنے اصحاب کو سکھاتے ہیں. اور وہ معروف جملہ امام صادق علیہ السلام کا جو ہے وہ روایات کے اندر کثرت سے ملتا ہے کہ علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع. یہی جو ہے نا وہ تو جب ہم ان 2 قسم کی روایات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کی نظر میں اجتہاد 2 قسم کا تھا. ایک کو کہتے ہیں اجتہاد داخل النص، اور ایک ہے اجتہاد خارج النص. ایک وہ اجتہاد ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں ہے، بإزاء القرآن والسنہ ہے، یعنی قال اللہ قال الرسول وأنا أقول ہے. اور ایک وہ اجتہاد ہے جو داخل النص ہے، یعنی آپ کو امام علیہ السلام وہ ادوات اور وہ اصول سکھاتے ہیں کہ جن کی روشنی میں آپ قرآن و سنت سے یعنی احکام شرعیہ کو، اعتقادات کو، اخلاق کو استنباط کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر قرآن و سنت میں نہیں ہوا تو پھر کیا کریں. مثلا مثال کے طور پر اہل سنت نے کیا کہا، مثلا اس زمانے میں جو اجتہاد رائج اجتہاد تھا جو ائمہ کے دور میں تھا، وہ یہ تھا کہ قرآن و سنت میں اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ اجماع کی طرف رجوع کرتے تھے. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ امت کے علماء آپس میں مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کریں گے تو یہی حکم خدا ہے، بات ختم ہو گئی. اگر اجماع میں کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے فرض کریں تو وہاں پر کیا کرتے تھے، قیاس کرتے تھے. تو پھر قیاس کی رد میں ائمہ علیہم السلام نے جو ہے وہ مشہور روایت معروف ہے کہ ان دین اللہ لا یصاب بالعقول ہے. اس عقل سے مراد عقل ظنی ہے، اور اس عقل سے مراد جو ہے نا وہ الافتاء بالرائے ہے.
من अफ्ता बिराइही की जहाँ मजम्मत है इमाम की नज़र में, वहाँ पर जो है ना इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाज़ ख़ास असहाब के बारे में जो है वो मसलन अबान इब्न तग़रिब के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि वजलिस फ़ी मस्जिदिल मदीना व अफ्तिन नास। यहाँ पर अफ्ती का लफ्ज़ है, अरबी में फतवा जो है ना वो रिवायत नकल करने को नहीं कहते। फतवा ये है कि आप हदीस को समझें और जो उस हदीस की रोशनी में हुक्म आपको समझ में आया है, आपका जो बर्दाश्त है, आपका जो इदराक है, आपका जो फ़हम है, वो लोगों को नकल करें, ये फतवा है। नतीजे के तौर पर अगर चूँकि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप जैसा शख्स जो है वो यहाँ पर रहे और लोगों को फतवा दे, तो इसका मतलब ये है कि फतवा तो मुज्तहिद दे देता है। अगर रावी होता तो वो कहते कि आप मेरी रिवायत नकल करें, और ये नहीं कहते कि आप मस्जिद में बैठकर मेरी नियाबत में फतवा दो लोगों को। लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं है। हाँ, इस इज्तिहाद के दर्जात में फ़र्क हो सकता है ज़माने के इख्तिलाफ़ के साथ, ज़मान और मकान के इख्तिलाफ़ के साथ। जितना आप जो है ना वो असर आइम्मा से दूर होते जाएंगे उसमें मज़ीद उम्क़ और दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और उस ज़माने में चूँकि ख़ुद इमाम हाजिर थे तो ज़्यादा दिक्कत न थी, इसमें कोई शक नहीं है। एक और बात जो हसन अल-हयारी बार बार जो है इसकी तरवीज करते हैं वो ये है, जो भी शहीद है, जो शहीद हो चुके हैं या जो अफराद जिहाद करते हैं उनकी नफ़ी करते हैं। यानी आप देखें हसन नसरुल्लाह को वो गालियाँ देता है, शहीद कासिम सुलेमानी की तौहीन करता है, यहाँ तक कि शुहदाए फ़ातिमियों जिन्होंने इस ज़माने में आप देखें हरम आले मोहम्मद का दिफा किया। अल-हयारी जैसे अफराद तो बाकी अमेरिका जाके शैतान अकबर के पनाह में बैठा है, कहते हैं ये लोग भी जहन्नमी हैं। तो और यहाँ तक कि अमीर मुख्तार देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों से जिन्होंने इंतकाम लिया, उनको भी कहते हैं वो शिया नहीं है, और वो रिवायत भी कुछ पेश करते हैं। तो इस मनहज के हवाले से, उनकी इस रविश के हवाले से आप क्या फरमाना चाहते हैं? क्या हुसैनियत यही है कि आप कमरे में बैठकर कभी इसकी तौहीन करें, कभी उसकी तौहीन करें, कभी इस पर कीचड़ उछालें, कभी उसको जो है गालियाँ दें? देखें, हम जो है ना वो आका अल-हयारी की जो है मजबूरी समझ सकते हैं। वो ज़ाहिर सी बात है इस ज़माने के यज़ीद और मुआविया की जो है वो पनाह में हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उनको खुश करने के लिए जो है कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। और आज मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर जो है ना वो उनका कानून है कि अगर आप सोशल मीडिया पर कोई भी आप चैनल जो है ना ऐसा अगर खोलें जिसमें दूसरे के मुक़द्दसात की आप तौहीन और इहानत करें, सब व शतम करें, तो वो कानून ये है कि चैनल बंद किया जाएगा। इस तरह से सिस्टम आप फ़ालियत अंजाम नहीं दे सकते अमेरिका के अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी वो हर रोज़ इनक़लाब इस्लामी ईरान, मुदाफ़िन हरम और दीगर जो है ना वो शुहदा की पर सब वो शतम करते हैं और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जो है ना आम कोई आलिम दीन तो क्या कोई आम इंसान भी इस्तेमाल नहीं करता है। इसकी बेसिक वजह यह है कि देखें, मुआविया के ज़माने में भी यह सब व शतम का बाज़ार गर्म होता था, और उस ज़माने में जो भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत अलैहिस्सलाम के जो शुहदा थे उनके साथ जो शहीद हुए जंग सिफ़ीन के अंदर या दीगर जंगों के अंदर, जब उन पर सब व शतम होती थी तो एक एक गाली उस ज़माने में भी बिकती थी। तो आज भी ज़ाहिर सी बात है जब वो वहाँ बैठकर जो है ना वो हमारे शुहदा की जो है वो तौहीन और इहानत करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी एक एक गाली जो है वो करोड़ों में बिकती है। वो वैसे नहीं बोलता। एक बात ये। दूसरी जगह से देखें, वही अल-हयारी जो है ना जो हमारे शुहदा मुदाफ़िन हरम की मजम्मत करता है और उनको गालियाँ देता है, सब व शतम करता है, और नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक जो है ना कासिम सुलेमानी के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, और वो उनकी जो है उनको सब शतम करता है। वहीं अल-हयारी ने आज तक जो है इसराइल की मजम्मत नहीं की, जो फ़लस्तीन के अंदर जो है कत्ल व गारतगरी होती है। ख़ुद अमेरिका की मजम्मत नहीं की। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में, जो वो ख़ुद अफ़गानिस्तान से है, कितने लोगों को कत्ल किया, बेगुनाह शियों को मारा, कितने लोगों को कत्ल किया, और किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर से जो है ना जो सरवात अफ़गानिस्तान के अंदर जो ज़मीन ज़ख़ायर थे जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के, वो सब अमेरिका जो है लूट के वहाँ से ले गया। लेकिन आज तक जो है अल-हयारी कमाल ये है कि एक लफ्ज़ भी उनके ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता और ना बोला है। लेकिन अगर बोलता है तो वो इनक़लाब इस्लामी ईरान के ख़िलाफ़ बोलता है, अगर बोलता है तो वो शहीद कासिम सुलेमानी के हवाले से बोलता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है अमीर मुख्तार का जो है वो, इसके हवाले से तो हमारे तफसीली जो है प्रोग्राम सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं और जो वहाँ पर भी जाके देखा जा सकता है। लेकिन हज़रत मुख्तार के बारे में सिर्फ इतना काफ़ी है, चंद क़राइन जो है ना वो काफ़ी है। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि तारीख़ की किसी किताब में यह रिवायत लिखी हुई है या रिवायत सनद में सही है या वो ज़ईफ़ है, ये कुल मसला नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है। वो ये है कि आप देखें क़राइन से अगर आप देखते हैं तो हज़रत अमीर मुख्तार ने बनु उमैया की जो है ईंट से ईंट बजा दी है। आप मुझे बताओ कि वो बनु उमैया जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के असहाब के ख़िलाफ़ साजिश करके दीन के चेहरे को बिगाड़ सकते हैं और एक नया जो है ना वो उसकी आप कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग करके एक नया दीन का चेहरा पेश कर सकते हैं और हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर सब व शतम का बाज़ार गर्म कर सकते हैं, क्या वो यानी क्या कहते हैं हज़रत अमीर मुख्तार के ख़िलाफ़ रिवायत जाल नहीं कर सकते?
اگر اتنا ہوتا نا کہ حضرت امیر مختار شیعہ نہیں تھے تو ہم مان لیتے، لیکن اس سے بڑھ کر انہوں نے کیا کہا کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں حضرت امیر مختار نے خود امامت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک روایت جعل کی امیر مختار کے حوالے، اور اس کی تطبیق جو ہے حضرت امیر مختار پہ کی کہ فی الثقیفی جو ہے نا وہ کذاب وعیر، اور کہا کہ یعنی ثقیف قبیلے میں ایک کذاب ہوگا، اور اس سے مراد جو ہے امیر مختار ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا حضرت امیر مختار کی شخصیت کشی اور ان پر سب و شتم تکفیر، یہ بازار جو ہے گرم رہا، اس لیے چونکہ وہ مولا علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھا۔ دوسرا نقطہ یہ کہ حضرت امیر مختار کی تربیت کہاں ہوئی ہے؟ آیا بنو امیہ کے ہاں ہوئی ہے؟ اب بنو امیہ کی گود میں جا کے بیٹھا ہے، جس طرح سے خود اللہ یاری وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے امریکہ میں، یا امیر مختار کی تربیت بنی ہاشم کے قبیلے میں ہوئی ہے؟ اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ تیسری جہت سے دیکھیں، اگر امیر مختار جو ہے نا محمد ابن حنفیہ کی امامت کا اگر وہ قائل ہوتا تو انتقام خون حسین لینے کے بعد ان قاتلین کے جو سر تھے وہ پھر محمد ابن حنفیہ کے پاس بھیج دیتا زمانے کے، جب کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس بھیج دیا ہے۔ ایک اس جہت سے دیکھیں۔ دوسرا یہ کہ جو تحفے تحائف ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے جو ہے وہ یتیموں کی کفالت کے جو پیسے ہیں، وہ سارے محمد ابن حنفیہ کو نہیں دیے، وہ سب کے سب تمام پیسے جو ہے نا وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو دیے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے حضرت امیر مختار کی مد میں جو ہے وہ صحیح روایات نقل کی ہے۔ سید خوئی جو کہ اس فن کے جو ہے متخصص ہونے کے ساتھ ساتھ علم رجال کے اندر جو ہے تھوڑے سے متشدد بھی شمار ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی روایت کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر مختار کی مد میں جو روایات آئی ہیں وہ درست ہیں، اور ان کی مذمت میں جو روایت آئی ہیں وہ غلط ہیں۔ اب ہم آغا خوئی کو مانیں یا جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو ہے وہ اس جوان کو اس کی بات سنیں، تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے پھر۔ یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ حسن اللاہیاری کی جو روش ہے اس کا اہل بیت سے قرآن کی نہیں، نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ اہل بیت سے کوئی دوسرے تعلق۔ لفظوں میں یہ روش بنو امیہ کی طرف شیعان معاویہ میں سے ہے۔ جی شیعان بنو امیہ میں سے ہیں، اور یہ خوارج کی روش بھی ان کے اندر موجود ہے۔